كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے کیونکہ یہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اس زکوٰۃ کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح ہم چاہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ کچھ سوالات تھے میرے پاس زکوٰۃ کے حوالے سے، میں ان کے جوابات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں کروائی جا سکتی ہیں؟ ہم غرباء فقراء کے اندر افطاریاں کروا دیں، مزدور طبقے کے اندر افطاری کروا دیں، مساجد اور مدارس کے اندر لوگوں کی افطاریاں کروا دیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست۔ اس کا حکم وہی ہے جو راشن تقسیم کرنے کا ہم نے بیان کیا کہ جس طرح آپ کسی کے مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی کے مال میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، تو یہ زکوٰۃ ان 8 قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کا یا سب کا حق ہے، تو آپ ان کا حق لے کر ایک مخصوص قسم کے اندر کیسے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کی افطاریاں تقسیم کرنا یا افطاریاں کروانا یا اس کے کھانے کھلانا، دیگے بنا بنا کر بانٹنا، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں کا یہ غلط استعمال ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں کو کسی نہ کسی طرح مسجد کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بندہ کہتا ہے جی میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اسپیکر لگوانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کے اندر ٹائلیں لگوانا چاہتا ہوں، مدرسے کے اندر ٹائلیں لگوانا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کر بھی کی تھی کہ یہ جو صورت ہے بالکل زکوٰۃ جہاں آپ چاہیں وہاں نہیں لگے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں نا میں چاہتا ہوں، تو آپ کے چاہنے سے زکوٰۃ تو نہیں لگ جائے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کریں، پھر مسجد کے اندر اسپیکر لگوائیے، اس میں قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، آپ کو اجر ملے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے 2 نہیں کئی شکار کیے جائیں تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ادھر سے میری جو جذبات ہیں نیکی کرنے کے وہ بھی اسی زکوٰۃ سے ہی پورے ہوں سارے کے سارے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بیان کردہ حق کو اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے بدل لیں۔ اور بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کو قرض میں کاٹنا، یعنی بعض نے یہ حیلہ بیان کیا کہ جس سے قرض لینا ہوتا ہے وہ اس کو فون کر کے بلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، جی دینے ہیں، یہ لو ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے میں واپس کر دو۔ مطلب آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے اور وہ نہیں دے رہا، آپ اس کو بلاتے ہو، اس کو کہتے ہو یار میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، ابھی تم ابھی وہ مجھے واپس کر دو، تو تمہارے پیسے ادا ہو گئے۔ یہ حیلہ ہے بہت بڑا۔ تو آپ کو پتہ نا کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا ما ارتکبت اليہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، تم یہودیوں کی طرح حیلے نہ کرو کہ تم حیلے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ کاروباری نقصان جو ہوتا ہے، کاروباری جو پیسے ڈوبتے ہیں، اگر بندہ اس کو زکاتوں سے کاٹنے لگے تو غریب مسکین کا حق تو مارا گیا۔ آپ ہر سال کے آخر پہ دیکھتے ہیں کہ میرا نقصان کتنا ہوا، آپ اس سارے نقصان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں ڈال دیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح مروڑ تروڑ کے اس میں داخل کر دیتے ہیں، تو غریب مسکین کا تو چلا گیا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فلاں بندے سے مسئلہ پوچھیں گے تو اس نے بتانا ہے اس طریقے سے، تو مسئلہ پوچھو ہی ایسے بندے سے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق نرم اور گول مول مسئلہ بتا دے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب عام حالات کے اندر، عام معاملات میں وہ مسائل انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں جن سے ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ صحیح بتا سکتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پر اس نے موافقت نہیں کرنی، تو لوگ مسئلہ ہی ایسے بندے سے پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، علماء کا اختلاف ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ ایک ایسا ہے، علماء کے اختلاف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف وہ ہے جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو محدثین میں
خیر القرون میں چلا آ رہا تھا، صحابہ کا اختلاف، تابعین کا اختلاف، محدثین فقہا کا اختلاف، وہ سمجھ آتا ہے کہ ایک پرانا اختلاف ہے، جانبین کے پاس دلائل موجود ہیں، ان میں سے اگر کسی کا طبی میلان ایک فریق کی طرف ہو جاتا تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے، علماء میں اس میں اختلاف نہیں ہے، جو کبار علماء ہیں، بڑے بڑے امت کے علماء، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کے علاقے میں پہلے وہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا، آپ نے سنا نہیں، یا آپ کے علاقے کے علماء نے اس طرف اتنی توجہ نہیں کی، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نئے نئے مسئلے سنتے ہیں۔ یہ مسئلہ نیا نہیں ہوتا، مسئلے پرانے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی نے بتائے نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہم مسئلہ پوچھنے میں بھی ہمیشہ اصول یاد رکھیے کہ ایسے مسائل دونوں علماء سے، تینوں علماء سے پوچھیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ آپ قصداً ایک بندے سے پوچھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شرک کرنے والا ہمیشہ اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھتا ہے، جی دربار پہ جانا جائز ہے؟ وہ کہتا ہے جائز ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے علماء سے پوچھا، تو کیا اس کا علماء سے پوچھنا یہ ٹھیک ہے؟ علماء سے مراد وہی ہے جو خود شرکیہ عقیدے کا قائل ہو، وہ تو مراد نہیں ہے علماء سے۔ ایک بندہ بدعت کے لیے ہمیشہ اپنے بدعتی مولوی سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کرنا جائز ہے؟ وہ کہے گا جائز ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں علماء سے پوچھ کے چلتا ہوں، علماء کی رہنمائی میں چلتا ہوں۔ تو دیکھیں علماء کو بھی ہم کھلیان نہ بنائیں کہ اپنی مرضی سے دیکھا کہ یہ مسئلہ اس بندے سے مل جائے گا، چلو اس کا نام استعمال کر لو، یہ مسئلہ ہمیں اس بندے سے ملے گا، اس کا نام استعمال کر لو۔ اللہ کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے مسائل جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کی دو آراء ہیں، اس میں دونوں کی رائے سنیے، اس کو سمجھیے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ان میں سے جس کی بات قرین ثواب ہے، اللہ مجھے اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ اور رہی بات، یہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ آپ کے پہلے سنے ہوئے مسئلے کے مطابق ہو، بلکہ ہمیشہ جب کوئی بات آپ کے پاس آئی ہے تو اس کو تسلی سے دیکھ لیں کہ یہ بات ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ماضی کی سنی ہوئی بات کی وجہ سے رد کر دوں، اور وہ بات بڑی حقیقت کی ہو اور وہ بات سچ ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر اس کا استعمال ہو رہا ہے، واللہ یہ عبادت کے اندر زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، اور اکثر اس عبادت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غلط جگہوں پہ اس کو لگایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس جگہ پہ غلط لگ رہا ہے، اب دیکھیں لوگ فلٹر پلانٹ پر، پانی کے فلٹروں پر زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ فلٹر سے پانی امیر غریب سب کوئی لیتا ہے، ہر کوئی لیتا ہے۔ کیا یہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو فلٹر سے پانی نہیں لیتا؟ سب فلٹر کا پانی لیتے ہیں، لیکن وہ فلٹر کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے فلٹر کے پانی پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ کچھ چیزیں اس پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کسی کی نیت پر میں شک نہیں کرتا، بعض دفعہ ایک چیز پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا ہوتا جس وجہ سے ہم اس پر عمل کر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میں اپنے اساتذہ سے سنے ہوئے مسئلے کے مطابق جواب دے دیتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے یہ جواب دیا تھا، میرے سے کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں اس کا یہ جواب۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کبھی کتابوں میں دیکھنا پڑ جاتا ہے، ایک کتاب، دو کتاب، چار کتاب، یا فلاں عالم کو دیکھو، اس کا فتاویٰ دیکھو، فلاں فقہ کی کتاب دیکھو، فلاں حدیث کی شرح دیکھو، مسئلہ کسی اور طرح نکل آتا ہے۔ اب وہ ممکن ہے ہمارے استاذ محترم کو وہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگی ہو، وہ عالم تھے، جید عالم ہے، مثلا کسی کی بھی ایک مسئلہ سمجھنے میں انہیں غلطی لگی، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ان کی غلطی پر غلطی کرتا جاؤں، میں اب ان سے جو سنا اسی کو اپنا دین اور ایمان اور اپنا مذہب بنا لوں، یہ تو نہیں ہے۔ مسائل کو جب ہم تحقیق کے بعد بیان کریں گے، سوچ سمجھ کر بیان کریں گے، پڑھ کر بیان کریں گے، تو بعض دفعہ پہلے والے مسئلے سے مسئلہ انسان مختلف بیان کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہوتا ہے اساتذہ سے، دیگر علماء، معاشرے کے علماء ایک کام کر رہے ہیں، جی سارے کر رہے ہیں، کسی کا توجہ ادھر نہیں گئی، سارے بس دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، ایک بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے اس طرف چلی جاتی ہے، اس میں کمال اللہ کا ہے، اس کا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے، وہ بیان کرتا ہے یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے،
تو ہم اس کو کہتے ہیں جی سارے ایک طرف ہیں اور یہ نئی بات کرتا ہے، ایک نئی چیز لے کر آتا ہے. ایسے نہیں ہے. یا ہم بعض دفعہ حکمت کا معیار بھی ہمارا اپنا ہے. ہم کسی عالم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمت نہیں ہے اس کے پاس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری خواہش کے مطابق بیان نہیں کرتا. ہم کہہ دیتے ہیں اس میں حکمت نہیں. اکثر یہ لفظ وہ لوگ استعمال کر جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے مفاد کو زد پڑتی ہے کہ جی آپ حکمت سے بات کریں نا. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں حکمت؟ تو عزیز بھائیو، یہ مقصد نہ کسی کے اوپر رد کرنا، نہ کسی کی شخصیت کو نشانہ بنانا، محض ایک خیر خواہی کے جذبے پر کہ آپ اپنی زکاتوں کا استعمال صحیح کیجیے. آپ کے معاشرے سے فقر ختم ہوگا، آپ کے معاشرے سے زکوٰۃ کے مستحق لوگ کم ہوں گے. آپ اصل طریقے پر آ کر اس مال کو خرچ کیجیے. محض مقصد یہ تھا. ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. میرا مقصد اصلاح ہے. ہاں بعض دفعہ انسان سے بات کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا انداز بن جاتا ہے کہ وہ غلط چیز پر رد کرتے کرتے بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص بندے پر رد کر رہا ہے یا مخصوص چیز پر رد کرنا چاہتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مثلا کل میں نے اپنے ادارے کا نام لے کر کہا کہ یہاں زکوٰۃ نہیں لگتی. میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر اس زکوٰۃ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون نہ کیجیے، بلکہ میں تو آپ کو یہ ترغیب دلا رہا ہوں، اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ادارے کو چلانا. اس ادارے کے اساتذہ کی تنخواہیں، اس ادارے کے بل، اس ادارے کی ضروریات آپ سب لوگوں پر فرض ہے اس کو پورا کرنا. واللہ دینی ضروریات دنیاوی ضروریات پر مقدم ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے میں اور آپ کمزور ہیں. اس لیے ہم خرچ کرتے وقت بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائے جتنا بچ سکتا ہے. زکوٰۃ کے پیسوں سے سب کچھ چلا لیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں دین سکھایا، بتایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر گئے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. تو بھائیو، یہ جو ادارے ہیں ان کو چلانا، مقامی شہری اداروں کو جہاں سے آپ ہی پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں، پانی بھرنے سے مراد علم لے کر جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یہاں پر، آپ کی خواتین یہاں سے تربیت لے کر جاتی ہیں، آپ کی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کر جاتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں پر تو زکوٰۃ نہیں نہ لگائیں گے. ہم اپنے بچوں کو گھر پہ جو ٹیوشن پڑھانے آئے اس کو کہیں کہ لو قاری صاحب تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے، تم زکوٰۃ لے لو. کس وجہ سے؟ کہ وہ میرے بچے کو پڑھانے آتا ہے. تو یہ زکوٰۃ میں نے قاری صاحب پہ لگائی کہ اپنے پر لگائی؟ قاری صاحب نے تو اپنا حق لیا. اور اکثر یہ قراء علماء کو بھی ہم نے مسکین بنا رکھا ہے. یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کو بنایا ہوا. کیوں؟ ہم ان کو تنخواہ اس قدر دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مساکین کے زمرے سے نکل نہ سکے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ، اپنے علماء، جو لوگ آپ کی دینی پیاس بجھانے کے لیے رکے ہوئے ہیں، آپ کی دینی خدمت کرنے کے لیے سارا دن مساجد کے اندر بند ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، ان کی تنخواہ اور ان کے ماہانہ جو ہے وہ ایسا مقرر کرنا وظیفہ کہ وہ اچھی زندگی گزاریں، وہ کسی کی طرف دیکھے ہی نہ، ان کے دل کے اندر یہ طمع آئے ہی نہ. یہ ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہم اپنے حق سے پہلو تہی کرتے ہیں اور سال بعد تھوڑے سے پیسے نکال کے ان کی جیب پہ، ان کی مٹھی میں رکھ کے مٹھی بند کر دیتے ہیں، قاری صاحب میں نے آپ کی خدمت کر دی، تو یہ بھی آپ اپنی ذات پر ہی لگا رہے ہیں. کیوں آپ اس کو کہتے ہیں جی تنخواہ ہوگی 15,000 اور عیدیں بھی ملیں گی اور شبراتیں بھی ملیں گی اور دانے بھی ملیں گے. یہ دانے اور عیدیں اور شبراتیں کیا دیتے ہیں آپ؟ اس پر زکاتیں جاتی ہیں، عشر جاتا ہے، اور عشر اور زکوٰۃ آپ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں. آپ اس کی تنخواہ میں یہ چیزیں داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہی چیزیں آپ اپنی ذات پر لگا رہے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے ہمیں اس طریقے سے تقسیم کرنی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ کی قسم اس طریقے سے چلیں گے تو برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر خیر کو پھیلائے گا. اگر اس طریقے سے ہٹ کے چلیں گے تو پھر برکت ہمارے پاس نہیں آ سکتی، اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے